حصہ اول بھولی ہوئی ہڈیاں۔ رات کے آخری پہر ہمالیہ کی برف پوش وادیوں میں ایک پرانا ماہر انسان قدیمہ ڈاکٹر نعمان سلیم اپنے کیمرے کی مدھم روشنی میں ایک ایسی غار میں داخل ہو رہا تھا جہاں مقامی لوگ صدیوں سے قدم رکھنے سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں کسی بڑے انسان کی روح آج بھی بھٹکتی ہے، لیکن ڈاکٹر نعمان کے لیے یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک سراغ تھا، ایک ایسا اشارہ جو شاید انسانی تاریخ کے سب سے بڑے راز کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ غار کی دیواروں پر کندہ نشانات عام نہیں تھے، وہ انسانی ہاتھوں کے لگتے تھے، مگر ان کے سائز نے نعمان کے قدم روک دیے۔ ایک ہاتھ کا نشان اس کے پورے بازو کے برابر تھا۔ اس نے ناپ لیا، 14 انچ چوڑا، 19 انچ لمبا۔ یہ کسی عام انسان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نعمان نے کیمرہ بند کیا، نوٹ بک نکالی اور بولا، اگر یہ نشان اصلی ہے تو ہمیں انسانی ارتقاء کی پوری کہانی دوبارہ لکھنی ہوگی۔ یہ اس تحقیق کی شروعات تھی جو اسے انڈونیشیا کے جنگلات، افریقہ کے صحراؤں اور امریکی موزمس کے گہرے تہخانوں تک لے جائے گی، جہاں انسانی تاریخ کے ممنوعہ ثبوت چھپائے گئے تھے۔ دنیا کی بیشتر یونیورسٹیاں اس خیال کو محض افسانہ کہتی تھیں کہ دیو قامت انسان کبھی موجود تھے، لیکن پرانے قبائل، مقدس کتابوں اور قدیم اساطیر میں ہر جگہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں عاد اور قوم نو سے پہلے کے بڑے قد والے لوگ، انجیل میں نفیلیم اور یونانی داستانوں میں ٹائٹنز، سب ایک ہی طرح کے دیو قامت انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا یہ سب صرف کہانیاں تھیں؟ پھر کہیں تاریخ میں واقعی ایسے انسان موجود تھے جن کا قد 15 سے 20 فٹ تک پہنچتا تھا؟ ڈاکٹر نعمان کی تحقیق ایک پرانے دستاویز سے شروع ہوئی تھی، 1894 کی ایک رپورٹ جس میں بھارت کے ایک گاؤں سے غیر معمولی قد و قامت کے ڈھانچے ملنے کا ذکر تھا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ایک ڈھانچے کی ٹانگ کی ہڈی 4 فٹ لمبی تھی، مگر یہ رپورٹ جلد ہی برطانوی سرکار کے آرکائیو سے غائب ہو گئی۔ جب نعمان نے اس فائل کا ذکر اپنے یونیورسٹی سپروائزر سے کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، یہ وہ موضوع ہے جس پر تحقیق کرنے والے تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ غائب؟ اسی رات سے نعمان نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ دنیا بھر کے قدیم مقامات سے ایسی کہانیوں کے سراغ اکٹھے کرنے لگا جہاں لوگ بتاتے تھے کہ وہ زمین کے نیچے سوئے ہوئے دیو وہ کبھی جاگ جائیں گے۔ مصر کے ریگستانوں میں اس نے ایسی تصویریں دیکھیں جن میں فرعون کے پہلو میں کھڑے انسانوں کے قد کا موازنہ کسی غار کے دیو سے کیا جا سکتا تھا۔ پراؤ کے پہاڑوں پر ایک پرانے مقبرے میں اسے ایک کھوپڑی ملی، انسانی مگر غیر متناسب۔ جب اس نے اسے ناپا تو وہ عام انسانی کھوپڑی سے دوگنی بڑی تھی۔ لیکن سب سے حیران کن لمحہ اس وقت آیا جب وہ واپسی پر ایک امریکی محقق سے ملا جو اس سے پہلے یہ سب جان چکا تھا، اور بولا، تم وہ سچائی تلاش کر رہے ہو جسے دفن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حصہ دوم، دیو قامتوں کے راز۔ ڈاکٹر نعمان سلیم اب نیپال کے پہاڑوں سے واپس آ کر پاکستان کے شمالی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اگر دیو قامت انسان کبھی موجود تھے تو ان کے ثبوت کہاں گئے؟ وہ جانتا تھا کہ زمین اپنے رازوں کو ہمیشہ کے لیے چھپانے کی ماہر ہے، مگر وقت کبھی کبھی ان رازوں کو خود ہی الفاگل دیتا ہے، بھوک، بارش، زلزلے کی صورت میں، اور پھر وہی پرانی داستانیں دوبارہ سانس لینے لگتی ہے۔ گلگت کے ایک پہاڑی گاؤں میں ایک مقامی بزرگ نے اسے بتایا کہ برسوں پہلے جب یہاں زمین کھسکی تھی تو ایک بڑی ہڈی نکلی تھی، اتنی بڑی کہ 4 لوگ مل کر اسے اٹھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سی دھات بھی تھی جو لوہے سے ہلکی مگر پتھر کی طرح سخت تھی۔ نعمان نے وہ جگہ دیکھی، زمین کی تہ میں ابھی بھی کچھ چمک تھی، جیسے وہاں کچھ دفن ہو۔ اس نے ایک چھوٹا سا نمونہ نکالا اور لیبارٹری بھیج دیا۔ نتیجہ حیران کن تھا، وہ کاربن اور ٹائٹینیم کا ایک ایسا مرکب تھا جو کسی معروف تاریخی دور سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نعمان کو یقین ہو گیا کہ یہ صرف داستان نہیں، یہ تاریخ ہے، مگر ایسی تاریخ جسے چھپانے کا اہتمام کیا گیا۔ قدیم تہذیبوں کی گمشدہ گواہیاں۔ دنیا بھر کی قدیم تحریریں ایک جیسے قصے سناتی ہیں۔ سومیری تہذیب میں لکھا ہے کہ وہ آسمان سے آترنے والے دیو قامت لوگ زمین والوں کو زراعت، حساب اور تعمیر کا علم دیتے تھے۔ مصری ہاروگلفس میں فرعونوں کے پہلو میں ایسے کردار کندہ ہیں جن کا قد عام انسانوں سے 2 گنا ہے۔ میکسیکو کے آزوٹک معبدوں میں دیواروں پر ایسے مناظر ہیں جن میں وہ آسمان سے آئے دیو قامت لوگ
انسانوں کو ستون تراشنے کا فن سکھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب محض علامتی کہانیاں ہیں؟ پھر ان تہذیبوں نے واقعی کچھ ایسا دیکھا جسے ہم اب سمجھنے سے قاصر ہیں؟ جب ڈاکٹر نعمان نے ان تمام ثبوتوں کو ایک نقشے پر جمع کیا تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ یہ تمام قدیم مقامات، سومیری کھنڈرات، مصری اہرام، پیرو کے مندر اور پاکستان کی وادیاں، سب ایک فرضی خط پر آتے ہیں۔ ایک ایسا خط جو زمین کے قدیم مقناطیسی مرکز سے گزرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ پھر قدیم دیو قامت انسان کسی مخصوص توانائی کے منبع سے جڑے تھے؟ ممنوعہ دریافتیں 1936 میں نیواڈا، امریکہ کے علاقے میں ایک غار سے ایسے ڈھانچے ملے جن کے قد 12 فٹ تک تھے۔ ابتدائی رپورٹس میں لکھا گیا کہ ان کے دانت عام انسانوں سے دگنے بڑے تھے، مگر کچھ ہی دن بعد وہ رپورٹس واپس لے لی گئیں اور نمونے تحقیقی غلطی ان قرار دے کر بند کر دیے گئے۔ جب ایک آزاد محقق جیمز پارک نے ان ہڈیوں کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تو میوزیم نے جواب دیا، یہ شواہد محفوظ نہیں رہے۔ کچھ یہی حال پاکستان کے شمال میں بھی تھا۔ نعمان نے جب نلتر ویلی کے مقامی انسان قدیمہ کے دفتر سے پرانی رپورٹس مانگیں تو اسے بتایا گیا۔ وہ ریکارڈ آتش زدگی میں ضائع ہو گئے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس دفتر میں کبھی کوئی آگ لگی ہی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت، کوئی ادارہ، کوئی نظام شعوری طور پر ان ثبوتوں کو مٹا رہا ہے۔ سائنسی پہلو: نعمان نے جو نمونے لیبارٹری میں بھجوائے، ان کے ڈی این اے نتائج نے ساری بحث بدل دی۔ ڈیٹا میں کچھ جینیاتی سلسلے ایسے نکلے جو ہومو سیپینز یعنی جدید انسان سے مختلف تھے۔ یہ سلسلے زیادہ تر نیانڈرتھال اور اقوام سے بھی پرانے تھے، کم از کم 2 لاکھ سال پرانے۔ یہ مطلب تھا کہ زمین پر انسان سے پہلے کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جس کا قد دیو قامت تھا اور جو جدید انسان کے ارتقاء میں کہیں نہ کہیں شامل ہوئی۔ کچھ سائنسدانوں نے کہا یہ ممکن نہیں، لیکن کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ خاموشی ہمیشہ کسی خوف اور سچائی کی علامت ہوتی ہے۔ نیا نظریہ: نعمان کے مطابق دیو قامت انسان زمین کی کسی ابتدائی توانائی سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسم میں کیلشیم، آئرن اور دیگر معدنیات کی مقدار غیر معمولی تھی، جیسے ان کے جسم زمین کے کورس یعنی مرکز سے ہم آہنگ ہوں۔ ممکن ہے وہ کسی زمانے میں زمین کے کشش شکل کے مختلف تناسب کے ساتھ زندہ رہ سکتے تھے، جب فضا میں آکسیجن زیادہ اور دباؤ کم تھا۔ یعنی قدرتی ماحول نے انہیں دیو قامت بنایا، نہ کہ کوئی جادو افسانہ۔ یہ بات انسانی ارتقاء کے نظریے میں ایک زلزلہ تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر ڈارون کا نظریہ مکمل نہیں تھا۔ یہ صرف ایک جزوی حقیقت تھی جس کے دوسرے نصف حصے کو شاید خفیہ رکھا گیا۔ انجام: حصہ دوم: نعمان اب اس راز کے قریب پہنچ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دیو قامت انسانوں کے آثار صرف زمین میں نہیں بلکہ انسانی جینز میں بھی چھپے ہیں۔ وہ کہتا تھا، ہم ان کے وارث ہیں، مگر ہم نے اپنی اصل کو بھلا دیا ہے۔ اسی رات اسے ایک خفیہ ای میل موصول ہوئی۔ ای میل میں صرف اتنا لکھا تھا: اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو مصر کے مغرب میں سوا اوسس پہنچو۔ وہاں وہ چیز چھپی ہے جس نے سب کچھ بدل دینا ہے۔ نعمان نے لیپ ٹاپ بند کیا، بیگ اٹھایا اور اگلی پرواز بک کر لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس سفر پر نکلنے والا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری اور سب سے بڑی دریافت کا آغاز ہوگا۔ حصہ سوم: ماہرین انسان قدیمہ کی جنگ۔ آغاز: قاہرہ کی ایک خاموش رات تھی۔ ہوا میں ریت اڑ رہی تھی اور نیل دریا کے کنارے پر صرف چرچراہٹ کی آواز تھی۔ ڈاکٹر نعمان سلیم نے اپنا بیگ کندھے پر رکھا اور سوا اوسس کی طرف روانہ ہوا، وہی جگہ جس کا ذکر اس پراسرار ای میل میں تھا۔ یہ مصر کے مغربی ریگستان میں واقع ایک قدیم نخلستان ہے جسے کبھی یونانی فاتح سکندر اعظم نے بھی اپنا آخری مسکن بنانے کی کوشش کی تھی۔ ای میل لکھنے والے نے کوئی نام نہیں بتایا تھا، صرف ایک جملہ: یہ وہ مقام ہے جہاں زمین اور آسمان کے دیو قامت ملے تھے۔ نعمان کے دل میں تجسس اور خوف دونوں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ جانے والا ہے وہ ممکن ہے اس کی زندگی بدل دے، ختم کر دے۔ رازداری کی دیوار: سوا اوسس پہنچنے پر ایک بوڑھا مصری گائیڈ اس کا منتظر تھا۔ اس نے نعمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم وہ پاکستانی پروفیسر ہو جس نے دیو قامتوں کی بات کی تھی؟ نعمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے کہا،
پھر میری بات غور سے سنو۔ یہاں وہ سچ دفن ہے جو دنیا کے طاقتور لوگ کبھی چاہیں گے کہ باہر نہ آئے۔ وہ اسے ایک پرانی غار کے دہانے پر لے گیا۔ غار کے اندر عجب سی ٹھنڈک تھی، جیسے صدیوں سے سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچی۔ نعمان نے ٹارچ جلائی۔ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں کندہ تھیں، لمبے دیو قامت انسان جن کے سر ستاروں کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی چمکدار شے تھی جیسے دھات روشنی کا ہتھیار۔ غار کے عین وسط میں ایک پتھریلا صندوق رکھا تھا جس پر قدیم مصری اور کسی نامعلوم زبان کے نشانات کندہ تھے۔ بوڑھے نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہاں آسمان کے دیو آرام کر رہے ہیں۔ نعمان نے جھک کر صندوق کا معائنہ کیا اور حیران رہ گیا۔ صندوق پر عربی اور سنسکرت کے الفاظ ساتھ ساتھ کندہ تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مصر اور برصغیر کی قدیم تہذیبوں میں کسی دور میں براہ راست تعلق رہا ہے۔ چھپے ہوئے فوسلز۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اندر سے ایک ہڈی برآمد ہوئی۔ وہ انسان کی ران کی ہڈی لگتی تھی، مگر اس کی لمبائی 4 فٹ 6 انچ تھی۔ یعنی اگر پورا ڈھانچہ ہوتا تو اس انسان کا قد کم از کم 12 سے 15 فٹ بنتا۔ نعمان نے حیرت سے وہ ہڈی ہاتھ میں اٹھائی اور بولا، یہی وہ ثبوت ہے جسے دنیا چھپاتی آئی ہے۔ مگر ابھی وہ تصویریں کھینچنے ہی والا تھا کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ کچھ گاڑیاں رکیں اور مسلح لوگ غار کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے لباس پر کسی مشہور تحقیقی ادارے کا نشان تھا، لیکن وہ فوجی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے انگریزی میں کہا، ڈاکٹر نعمان سلیم اب ایک ایسی چیز کے قریب پہنچ گئے ہیں جو دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ براہ کرم ہمارے ساتھ چلیں۔ نعمان نے ہڈی کو بیگ میں چھپایا اور کہا، میں صرف تحقیق کر رہا ہوں۔ خطرناک تو اب لوگ لگ رہے ہیں۔ اچانک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ غار کی دیوار سے پتھر ٹوٹ کر گرے۔ نعمان زمین پر گرا مگر کسی طرح بیگ سنبھالتے ہوئے باہر بھاگا۔ عالمی سازش کا پردہ فاش۔ قاہرہ واپسی پر نعمان نے اپنے پرانے دوست ڈاکٹر صمد الیاس سے رابطہ کیا، جو جینیٹکس کا ماہر تھا۔ اس نے بیگ میں موجود ہڈی کا ایک چھوٹا نمونہ ٹیسٹ کے لیے دیا۔ چند دن بعد صمد نے کال کی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نعمان، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اس کے ڈی این اے میں انسانی جینز تو ہیں، مگر ساتھ ایک اور جینیاتی سلسلہ بھی ہے، ایسا جو زمین پر کسی بھی جاندار میں نہیں پایا جاتا۔ نعمان نے پوچھا، کیا مطلب؟ صمد بولا، یہ کسی بیرونی مخلوق آمدوم نسل کی نشانی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ارتقاء کی پوری کہانی غلط ہو جاتی ہے۔ نعمان خاموش ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ شاید انسان کی اصل کہانی زمین سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ کہیں اور سے۔ تحقیقی اداروں کی جنگ۔ چند ہفتوں بعد دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں ایک عجیب بحث چھڑ گئی۔ ایک لیک شدہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان اور مصر میں ملنے والی ہڈیاں انسانی نہیں بلکہ دیو قامت نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ رپورٹ وائرل ہوئی مگر فوراً ہی تمام ویب سائٹ سے غائب کر دی گئی۔ امریکہ کی ایک بڑی تحقیقاتی ایجنسی نے اعلان کیا، یہ سب جعلی ہیں، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جبکہ روسی اور جنوبی افریقی محققین نے کہا، یہ سب چھپانے کی عالمی کوشش ہے۔ دیو قامت نسل کا وجود حقیقت ہے، لیکن اس کا تعلق شاید قدیم خلائی نسل سے تھا۔ سائنسدان دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ یہ صرف ایمیویٹیشنز، جینیاتی تبدیلیاں ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ انسان کبھی زمین پر تنہا نہیں تھا۔ ممنوعہ لائبریری۔ نعمان کو قاہرہ کے ایک پرانے راہب نے بتایا کہ مصر کے شمال میں ایک ایسی لائبریری ہے جو دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ وہ کتب خانہ سنرپیوم کہلاتی تھی، وہی جگہ جہاں ہزاروں سال پہلے دیو قامتوں اور دیوتاؤں کی نسل کا علم محفوظ تھا۔ نعمان وہاں پہنچا تو زمین کے نیچے لمبی سرنگیں تھیں، دیواروں پر شبیہیں بنی تھیں، لمبے انسان ستاروں والے لباس میں۔ ایک جگہ اس نے تحریر دیکھی جس میں لکھا تھا، جب زمین جوان تھی ہم نے تمہیں علم دیا، پھر تم نے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں مٹی نے نگل لیا، مگر ہمارا خون تمہارے اندر بہتا ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر نعمان کی سانس رک گئی۔ کیا واقعی انسان کے اندر دیو قامت نسل کا جینیاتی اثر موجود ہے؟
کیا یہی وجہ ہے کہ انسان علم، طاقت اور خدا بننے کی خواہش میں ہمیشہ آگے بڑھتا ہے؟ عالمی طاقتوں کا کھیل۔ اسی دوران امریکہ، چین اور روس کے خفیہ ادارے اس ادیو قامت جین میں دلچسپی لینے لگے، کیونکہ اگر واقعی کوئی ایسا جین موجود تھا جو طاقت برداشت اور ذہانت کو بڑھاتا ہے تو یہ مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نعمان کو مختلف ای میلز آنے لگیں، کچھ دھمکی بھری، کچھ لالچ سے بھری ہوئی۔ کسی نے لکھا، ہم تمہیں دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تم وہ نمونہ ہمیں دو۔ لیکن نعمان نے انکار کر دیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ علم جو ایک بار غلط ہاتھوں میں چلا جائے وہ دنیا کے لیے تباہی بن جاتا ہے۔ رازوں کا شہر۔ نعمان قاہرہ سے واپس پاکستان لوٹ آیا، لیکن وہاں بھی اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ایک رات اسے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، تم جس سچ کی تلاش میں ہو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، اسے چھوڑ دو۔ نعمان نے مسکرا کر کہا، سچ مرنے سے نہیں ڈرتا، بس چھپنے سے کمزور ہوتا ہے۔ اگلی صبح وہ اسلام آباد سے گلگت کی پرواز پر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آخری بار وہ وہیں جائے گا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ وادہ نلتر کا انکشاف۔ نلتر پہنچ کر اس نے پرانے مقامی چرواہوں سے پوچھا، تمہارے بزرگ کہتے تھے کہ یہاں زمین کے نیچے کوئی سویا ہوا دیو ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایک بوڑھے چرواہے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے دادا کہتے تھے جب یہ پہاڑ جوان تھے تو یہاں آسمان کے دیو زمین پر اترے تھے۔ انہوں نے انسان کو بولنا سکھایا، مگر انسان نے ان کی طاقت چھیننے کی کوشش کی، پھر زمین نے انہیں نگل لیا۔ نعمان نے اس کہانی کو سادہ تصور کیا، مگر جب وہ اس جگہ پہنچا، ایک بڑا پتھریلا ٹیلا جو کسی زمانے میں غار ہو سکتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ زمین کے نیچے پتھروں کے بیچ میں ایک بہت بڑی انگلی کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ناپی، 11 انچ لمبی، یعنی پورے ہاتھ کی لمبائی، کم از کم 2 فٹ بنتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نعمان کو یقین ہو گیا کہ اس کے سامنے ادیو قامت انسان کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ انجام۔ حصہ سوم۔ نعمان نے ساری تصویریں، رپورٹس اور ڈی این اے کے ریکارڈ ایک محفوظ ڈرائیو میں رکھے، لیکن چند دن بعد اس کا لیپ ٹاپ اور بیگ غائب ہو گئے۔ اس کے فون کی لوکیشن بند ہو گئی، اور وہ خود کہیں لاپتہ ہو گیا۔ دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر اس کے نام کے ساتھ ایک ہی جملہ چلنے لگا، ڈاکٹر نعمان سلیم، وہ محقق جو سچ کے زیادہ قریب چلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے خود کو چھپا لیا تاکہ سچ محفوظ رہے، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ اس نے وہ مقام پا لیا جہاں ادیو قامتوں کی اصل بستی وہ آج بھی موجود ہے۔ حصہ چہارم۔ ممنوعہ ریکارڈز۔ آغاز۔ ڈاکٹر نعمان سلیم کی گمشدگی کو اب 3 ماہ گزر چکے تھے۔ دنیا خاموش تھی، مگر افواہیں گرم تھیں۔ کسی نے کہا وہ مصر کی سرحد کے قریب قتل ہوا، کسی نے کہا وہ برطانیہ کے ایک خفیہ ریسرچ سینٹر میں قید ہے، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ پھر ایک دن اسلام آباد کے ایک صحافی ریحان فاروق کو ایک پیکٹ موصول ہوا۔ پیکٹ پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک سادہ سا جملہ لکھا تھا، اگر تمہیں سچائی کی تلاش ہے تو اسے دنیا کے سامنے لاؤ۔ ریحان نے پیکٹ کھولا۔ اندر ایک ہارڈ ڈرائیو، چند نوٹس اور کچھ تصاویر تھیں۔ یہ وہی چیز تھی جسے دنیا ممنوعہ ریکارڈز او کہنے والی تھی۔ نعمان کی ڈائری۔ پہلے صفحے پر نعمان کی تحریر تھی، میں جان چکا ہوں کہ دیو قامت انسان صرف ماضی کا قصہ نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، مگر کسی اور روپ میں۔ وہ ہماری تاریخ، سیاست اور جینیات میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے ثبوت زمین پر اور ان کے نشان ہمارے جسموں میں دیکھے ہیں۔ اگر میں زندہ نہ رہوں تو یہ تحریر دنیا کو بتا دینا کہ انسان وہ مخلوق نہیں جسے وہ سمجھتا ہے۔ ریحان نے سانس روکی۔ یہ الفاظ کسی پاگل کی بڑھ نہیں لگ رہے تھے، بلکہ کسی ایسے شخص کی چیخ تھی جو حقیقت کی دیوار توڑ چکا تھا۔ سچائی کے ٹکڑے۔ ہارڈ ڈرائیو کھولنے پر نعمان کے درجنوں ویڈیوز، تصاویر اور فائلز سامنے آئیں۔ کچھ میں قدیم ڈھانچوں کے فوسلز تھے، کچھ میں جینیاتی رپورٹس، اور کچھ میں خفیہ ای میلز دنیا کی بڑی ریسرچ ایجنسیوں کے درمیان۔ ایک ای میل میں صاف لکھا تھا، پروجیکٹ کانفیڈینشل، سبجیکٹ
Genetic traces found in Homo sapiens DNA confirm correlation with giant humanoid species, estimated height 12-15 feet. Recommend containment and redirection of public narrative. ये जुमला रेहान के जिस्म में बिजली की तरह दौड़ा। यानी दुनिया के कुछ साइंसदान और इदारे जानते थे कि इंसानी डीएनए में देव कामत नस्ल की झलक मौजूद है, मगर वो इसे छुपाने पर मुत्तफिक थे। ममनुआ लाइब्रेरी की दस्तावेज़ात। नोमान की एक वीडियो में वो किसी तहखाने में दिखाई दे रहा था। पीछे दीवार पर लिखी तहरीर यूनानी और अरबी के मुरक्कब में थी। वो कह रहा था, ये जगह मिस्र की सरहद पर है, इसे लाइब्रेरी ऑफ लॉस कहा जाता है। यहाँ वो नुस्खे महफूज हैं जो बताते हैं कि टाइटनस यानी देव कामत इंसानों ने ही इंसान को अक्ल दी, मगर जब इंसान ने उनकी ताकत चुराने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को ज़मीन में दफन कर लिया। वो वापस आएंगे जब इंसान अपनी हुदूद भूल जाएगा। ये वीडियो देखकर रेहान ने महसूस किया कि नोमान के अल्फाज किसी फलसफियाना पेशगोई जैसे हैं, मगर उसके पीछे सच्चाई का साया वाज़े था। नफीलैम की फाइल। एक और फाइल का नाम था डॉक्स। इसमें लिखा था, डीएनए के नमूनों में पाए जाने वाले सिलसिले में एक जैन ऐसा है जो किसी ज़मीनी जानदार से नहीं मिलता। ये जैन हड्डियों की कसाफत, आसाबी कुव्वत और ज़हनी तज्जिये की रफ्तार बढ़ाता है। इसे हम कोड का नाम देते हैं। मज़ीद नीचे लिखा था, ये जैन जदीद इंसानों में मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है, मगर कुछ अफराद में इसके आसार अब भी मौजूद हैं। यही अफराद गैर मामूली ज़हानत, कुत्म बर्दाश्त, असर और रसूख रखते हैं। रेहान ने हैरत से सोचा, क्या वाकई कुछ इंसान आज भी देव कामतों के जीनियाती वारिस हैं? क्या यही वजह है कि कुछ लोग दुनिया पर हुकूमत करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं? मजहब और इल्म का तसादुम। नोमान की डायरी के अगले सफ़हात में इसने कुरान, बाइबल और वेदों के हवालों का तकाबुल किया था। इसने लिखा, कुरान में कौम आद और सुमविद का जिक्र है, जिनके कद लंबे और ताकत बेमिसाल थी। बाइबल में यही किरदार कहलाते हैं, खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां। वेदों में वही मखलूक अजुरा और देवा के नाम से जानी जाती है, जो आसमान से उतरी थी। तीनों मज़ाहिब एक ही कहानी मुख्तलिफ ज़ुबानों में बयान कर रहे हैं। ये बात मजहबी उल्मा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, और साइंसी हलकों के लिए भी खतरनाक, क्योंकि अगर ये सब सच था तो इंसान का माखज़ न सिर्फ हयातियाती बल्कि आसमानी भी साबित होता था। रेहान का खतरनाक फैसला। रेहान ने फैसला किया कि ये सब फाइल्स अवाम के सामने लानी चाहिए। इसने एक खुफिया वेबसाइट पर तमाम डेटा अपलोड करना शुरू किया, मगर अपलोड मुकम्मल होने से चंद मिनट पहले इसके सिस्टम पर एक पैगाम नमूदार हुआ, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, सिस्टम लॉकडाउन इनिशिएटेड। अचानक इसके कमरे की बिजली बंद हो गई। खिड़की के बाहर सिया गाड़ी रुकी। 2 लोग उतरे, चेहरे ढके हुए। रेहान ने लैपटॉप उठाया, पिछली गिल्ली से भागा। इसे अंदाजा था कि ये वही लोग हैं जो पहले डॉक्टर नोमान के पीछे थे। सच्चाई का नया मुहाफिज। वो लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी हवेली पहुंचा जहां नोमान का पुराना शागिर्द सारा अहमद रहती थी, एक माहिर इंसान कदीमा जो नोमान के नज़रियात की वाहिद हामी थी। रेहान ने सारा को सब कुछ बताया और हार्ड ड्राइव उसके हवाले की। सारा ने कहा, ये इल्म सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब ये जिम्मेदारी हम सब की है। अगर ये दुनिया देख ले कि देव कामत इंसान हकीकत थे, तो मजहब, साइंस और सियासत तीनों बदल जाएंगे। रेहान ने पूछा, फिर हम क्या करें? सारा ने आहिस्ता कहा, हम वही करेंगे जो नोमान ने कहा था। सच्चाई को दफन नहीं, जिंदा रखेंगे। खुफिया कोड। सारा ने नोमान के नोटिस पढ़ते हुए एक बात देखी। कुछ जुमले बेरब्त थे, जैसे कोड में लिखे गए हों। जब इसने हरूफ को मखसूस तरतीब में रखा तो एक नया जुमला उभरा। द जायंट स्लीप बीनीथ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अर्थ, नॉर्दर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न चाइना एंड एंडीज। यानी देव कामतों के दफन होने के मुमकिना मकामात वही थे जो ज़मीन के कदीम मकनातीसी मराकिज़ से जुड़े हैं। ये वही नुक्ता था जो नोमान ने हिस्सा दुवम में दरियाफ्त किया था। सारा ने फैसला किया, वो इन तीनों जगहों का दौरा करेगी। ये तहकीक अब सिर्फ एक इंसान की नहीं रही थी,
یہ ایک تحریک بننے والی تھی۔ انجام حصہ چہارم۔ چند ہفتے بعد دنیا بھر کے خبروں میں ایک انوکھی خبر پھیلی۔ پاکستان، چین اور جنوبی امریکہ میں زمین کھسکنے سے بڑے فوسلز ملنے کی اطلاع۔ کچھ رپورٹس میں لکھا گیا کہ ان ڈھانچوں کا سائز غیر معمولی طور پر بڑا ہے، مگر جلد ہی حکومتوں نے بیان دیا یہ جعلی خبریں ہیں، عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ دوسری طرف سارہ احمد اور ریحان فاروق زیر زمین غاروں میں اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے مطابق وہ کچھ بہت بڑا دریافت کرنے کے قریب تھے۔ ان کی آخری ریکارڈنگ میں ریحان کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم نے ایک دھڑکن سنی ہے، زمین کے نیچے کوئی چیز زندہ ہے۔ پھر ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے۔ یہاں کہانی اختتام کے دہانے پر ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں حصہ پنجم، حیرت انگیز سچائی، ڈاکٹر نعمان کی آخری تحریر، سارہ کی آخری دریافت، اور وہ راز جس نے انسانی ارتقاء کی بنیاد ہلا دی، سب سامنے آئے گا۔ حصہ پنجم، حیرت انگیز سچائی۔ آغاز۔ وہ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ سارہ احمد اور ریحان فاروق گلگت بالتستان کے پہاڑوں میں موجود ایک پراسرار غار کے دہانے پر کھڑے تھے۔ ان کے ارد گرد صرف برف ہوا اور وہ آواز، ایک مدھم دھڑکن جیسے زمین خود سانس لے رہی ہو۔ ریحان نے مائک آن کیا۔ یہ جگہ کسی نقشے پر نہیں مگر ڈاکٹر نعمان کی تحقیق نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم اب وہیں کھڑے ہیں جہاں شاید انسان کی تاریخ دوبارہ لکھی جائے گی۔ انہوں نے غار کے اندر قدم رکھا۔ جوں وہ اندر بڑھتے گئے دیواروں پر عجیب نشانات ابھرنے لگے، قدیم تحریریں جو کسی بھی معروف زبان سے مختلف تھیں، کچھ حروف انسانی شکل میں، کچھ دیو قامت مخلوقات کی مانند۔ منجمد حقیقت۔ غار کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا پتھریلا دروازہ تھا۔ دروازے پر کندہ تھا۔ ہم سوئے نہیں، ہم انتظار میں ہیں۔ سارہ نے کیمرہ گھمایا اور بولی، یہ الفاظ ان تمام کہانیوں سے میل کھاتے ہیں جو ڈاکٹر نعمان نے اپنی تحقیق میں بیان کی تھیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہاں واقعی وہ مخلوق مدفون ہو جسے دنیا دیو قامت کے نام سے جانتی ہے؟ ریحان نے دروازے کے کنارے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ ٹھنڈا نہیں بلکہ گرم تھا، جیسے اندر کوئی توانائی موجود ہو۔ اسی لمحے زمین ہلکی سی لرزنے لگی۔ ایک تیز روشنی دراڑوں سے پھوٹی۔ کیمرہ ہلا اور پھر خاموشی۔ چھپی ہوئی تہذیب۔ جب روشنی کم ہوئی وہ دونوں ایک وسیع ہال میں کھڑے تھے۔ چاروں طرف قدیم ستون، دیواروں پر نقوش اور بیچ میں ایک شفاف برفانی شیشہ۔ شیشے کے اندر ایک انسانی جسم، مگر عام انسان نہیں، قد تقریباً 15 فٹ، چہرہ پر سکون، اور ہاتھوں میں ایک عجیب سا دھاتی آلہ جیسے کوئی قدیم کمپاس۔ سارہ نے بمشکل کہا، یہ وہی ہے نیفیلیم۔ ریحان نے ویڈیو بناتے ہوئے کہا، ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا راز دیکھ لیا ہے۔ یہ محض فوسل نہیں، یہ ایک محفوظ جسم ہے، جیسے کوئی اسے وقت کے برف میں چھپا گیا ہو۔ شیشے کے قریب ایک تختی پر کچھ تحریر تھی۔ جب انسان خود کو خدا سمجھے گا ہم جاگ جائیں گے۔ نعمان کی آخری تحریر۔ اسی لمحے سارہ نے نعمان کی ہارڈ ڈرائیو میں ایک آخری ویڈیو فائل دیکھی۔ نام تھا فائنل میسج۔ ویڈیو میں نعمان دکھائی دے رہا تھا، تھکا ہوا مگر مطمئن۔ اس نے کہا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو تم نے وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں انسان اور دیو قامتوں کی تاریخ ملتی ہے۔ ان کی نسل فنا نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے خود کو زمین کے اندر محفوظ کیا تاکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ ان کا جین، ان کا علم اور ان کی طاقت سب انسان کے اندر منتقل ہو چکے ہیں، مگر اب وہ وقت آ رہا ہے جب انسان پھر سے اپنی حدیں توڑ رہا ہے۔ جب تم یہ الفاظ سنو سمجھ لو کہ تاریخ دوبارہ آغاز لینے والی ہے۔ ریحان نے سر جھکایا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں رہا تھا، یہ حقیقت تھی۔ دنیا کی خاموشی۔ چند دن بعد ان دونوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چند منٹ کے لیے نمودار ہوئی۔ وہی غار، وہی روشنی، وہی دیو قامت جسم۔ پھر ویڈیو غائب۔ حکومتوں نے فوراً بیانات دیے کہ یہ سب جعلی فوٹیج تھی، ایڈیٹنگ کا نتیجہ۔ لیکن جنہوں نے ویڈیو دیکھی ان کے دل میں کچھ بدل چکا تھا۔
لوگ سوال پوچھنے لگے، کیا واقعی ہماری تاریخ جھوٹ پر مبنی ہے؟ کیا ہم اکیلے انسان نہیں؟ کیا ارتقاء کی کہانی ادھوری ہے؟ سچائی کا ورثہ۔ چند ماہ بعد لاہور کی نیشنل لائبریری میں ایک نامعلوم پیکٹ پہنچا۔ اندر ایک پرانا کیمرہ تھا اور ایک پرچی۔ سچ دفن نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف سننے والے چاہیے۔ کیمرہ آن کرنے پر ایک مختصر ویڈیو چلی۔ سارا احمد برفانی غار میں کھڑی تھی، پس منظر میں وہی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، ہم نے دیکھا ہے کہ دیو قامت انسان صرف ماضی کا حصہ نہیں، وہ ہمارے اندر ہے، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے خوابوں میں۔ شاید وہی ہماری اصل ہے۔ انسان ان کا تسلسل ہے، مگر علم کے غرور میں اس نے اپنے خالق کو فراموش کر دیا۔ اب وہ جاگیں گے، شاید ہم ان کے بیدار ہونے کا سبب بنیں گے۔ ویڈیو ختم ہوئی، اس کے بعد اندھیرا۔ اختتام۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو آغاز ہے ایک نئے سوال کا، ایک نئی جستجو کا، ایک نئی بیداری کا۔ انسان شاید کبھی مکمل سچ نہیں جان پائے گا، کیونکہ سچ ہمیشہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے ممنوعہ بنا دیا جاتا ہے۔ شاید زمین کے نیچے وہ دیو قامت اب بھی موجود ہوں، خاموش مگر زندہ، منتظر کہ انسان پھر سے اپنی حدیں بھول جائے۔ اختتامی پیغام۔ اگر آپ کو یہ تحقیقاتی داستان پسند آئی اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں دنیا کی چھپی ہوئی تاریخ، قدیم راز اور گمشدہ تہذیبوں کے بارے میں، تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری آف ورلڈ کو لائک، سبسکرائب، کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ اب تک اگلی حیران کن سچائی سب سے پہلے پہنچے۔